بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کی چند ایسی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن جگہوں کو دیکھ کر، جن آیات کو دیکھ کر اکثر لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ان الفاظ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ہم نے تقریباً 4 مثالیں لکھی ہیں۔ پہلی مثال یہ آیت ہے، اگر اس آپ آیت کو پڑھیں گے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، دیکھیں یہاں پر آیت کا نشان ہے، سٹاپ کا نشان ہے، یہاں تک تو بات کلیئر ہے۔ لیکن جو ہی آپ اگلی آیت کو شروع کریں گے، اس آیت کو، تو یہاں پر آپ کو کنفیوز کر دینے والا ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے چھوٹا نون۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نون ہے یہ اس آیت کا پہلا لفظ ہے، یا اس نون سے ہم نے اس آیت کو شروع کر دینا ہے۔ یہاں پر لوگ غلطی کھا جاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ نون کس وجہ سے لکھا جاتا ہے، اس نون کو کب پڑھنا ہے اور کب اس نون کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح دوسری اگر آپ مثال دیکھیں یہ والی آیت، تو یہاں پر بھی ہے یجعل الولدان شیبا، یہاں پر دیکھیں آیت ختم ہوتی ہے، اس کے اوپر کافی سارے سائن ہیں، نشانات ہیں، علامات ہیں، اور پھر جو ہی نیکسٹ آیت شروع ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہ چھوٹا سا نون لکھا ہے الف کے نیچے۔ اب لوگ یہاں پر بھی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو نس سما پر لیتے ہیں، نون سے اس آیت کو شروع کر دیتے ہیں، جو کہ قاعدے کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہم نے تیسری مثال جو لکھی ہے ترک خیرا الوصیۃ، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو وقف کا نشان ہے جیم، یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا کریں گے کہ وہ یہاں پر وقف کریں گے، جو ہی وہ نیکسٹ شروع کریں گے آیت کو، اگلا حصہ، تو وہاں پر بھی یہی نون لکھا ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، چھوٹا سا نون۔ تو بعض لوگ ایسا کریں گے کہ وقف کرنے کے باوجود وہ اس نون سے نیکسٹ آیت کو شروع کر دیں گے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ چوتھی مثال ہم نے یہ لکھی ہے سورہ یوسف کی، ضلال مبین اقتلوا یوسف، یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے۔ اب جو ہی آیت ختم ہوگی، بعض لوگ جب نیکسٹ آیت کو شروع کریں گے تو یہیں اسی نون سے وہ شروع کریں گے، گویا کہ وہ نقتلوا پڑھ لیں گے، یہ بھی قاعدے کی روح سے بہت ہی غلط ہے۔ اب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ جو چھوٹا نون ہے یہ کیوں لکھا جاتا ہے، 1 2 3 4، یہاں پر ہم نے آپ کو قرآن کے مختلف حصوں سے 4 مثالیں جمع کر کے سمجھانے کے لیے لکھی ہیں۔ آج کی جب ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو اس چھوٹے نون کا قاعدہ مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ کو یہ چھوٹا نون نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کب اس کو پڑھنا ہے اور کب اس کو چھوڑنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا نون ہے اس کو کہتے ہیں نون قطنی، اس چھوٹے نون کو کیا کہا جاتا ہے؟ نون قطنی۔ یہ گویا کہ قرآن اس آیت کے یا اس کلمے کے یا اس لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ایک عارضی طور پر لکھا جاتا ہے۔ نون قطنی وہ نون ہوتا ہے کہ جب کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہو، یعنی 2 زیر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، اور اس تنوین کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کا جو پہلا حرف ہے، اگر وہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو درمیانی کلام میں گر جاتا ہے، جو کلمے کے اصل الفاظ میں شامل نہیں ہوتا، حروف اصلیہ میں شامل نہیں ہوتا، جیسا کہ یہاں پر ہے ادخلوا، یہ کلمہ حمزہ وصلی ہے، یہاں پر یہ السماء کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، یہاں پر الوصیۃ کا حمزہ جو یہ وصلی ہے، یہاں پر اقتلوا کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ تو جب ایک ایسے لفظ کے بعد کہ جس کے اوپر تنوین ہو، اس کے بعد حمزہ وصلی آ رہا ہے، تو اگر ہم تنوین کے اوپر رکیں گے تو پھر اس کے اوپر جو نون ہو وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم تنوین والے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہاں پر چونکہ وہ مشکل ہو جاتا ہے حمزہ کو پڑھنا، حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے، لہٰذا وہاں پر اس تنوین کو ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ تنوین کی جگہ پر نون کسرہ کو پڑھیں گے جس کے نیچے زیر ہوگی، یہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ تو
امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ نون قطنی وہ ہوتا ہے کہ جو کہ عارضی طور پر کسی لفظ کے نیچے آتا ہے، اور یہ عموماً آپ کو دیکھیں گے کہ حمزہ کے نیچے ہی لکھا ہوگا، کیونکہ وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے اس کو گرانا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے والا لفظ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر با ہے، یہاں پر بھی با ہے، یہاں پر دیکھیں آپ را ہے، اور یہاں پر نون ہے۔ اب ان سارے الفاظ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ تنوین ہے، اس کے اوپر دو زیر، دو زبر، دو زیر، یہاں پر بھی دو زبر ہے۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے گا تو وہاں پر تنوین کی جگہ ہم نون قطنی کو پڑھیں گے۔ تو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ نون قطنی ہر وقت نہیں پڑھا جائے گا، یہ اسی صورت میں پڑھا جائے گا کہ جب آپ اس کلمے کو ملائیں گے اگلے والے کلمے کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اس آیت کو، اس لفظ کو آپ اگلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تب یہ جو نون قطنی ہوگا یہ پڑھا جائے گا، لیکن اس وقت تنوین نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر آپ ملا کر نہیں پڑھنا چاہتے، اس کو الگ سے پڑھیں، اس کو الگ سے پڑھیں، تو اس صورت میں یہ نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، اس صورت میں اس نون قطنی کو سکپ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسا کہ یہ آیت ہے، اب اس کو ہم پڑھیں وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ دیکھیں میں نے یہاں پر وقف کر لیا کیونکہ آیت ختم ہوتی ہے۔ اب اگر میں اس آیت کو اگلے کے ساتھ نہیں ملا رہا، جیسا کہ میں نے یہاں پر وقف کر لیا، تو اب اس صورت میں یہاں پر اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے۔ ادخلوها بسلام، میں یہاں پر ندخلو نہیں پڑھوں گا، پڑھوں گا ادخلوها بسلام۔ سمجھ میں آ رہا؟ دوسری صورت، اگر میں یہاں پر وقف نہیں کرتا، اس با کو اگلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا، تو اس صورت میں پھر اس نون کو پڑھا جائے گا۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِالسَّلَامِ۔ دیکھیں یہاں پر میں نے ملایا، لیکن جب ملایا تو یہاں پر اس تنوین کو نہیں پڑھا، دو زیر کو نہیں پڑھا، بلکہ اس کی جگہ اس نون کو لگا لیا، ایک کسرہ دے کر نون کے، مُنِيبٍ ادْخُلُوا، مُنِيبٍ ادْخُلُوا، تنوین کو میں نے سکپ کر دیا، اور با کے بعد با کو ایک حرکت دی کسرہ کی، زیر کی، اس کے بعد اس نون کو پڑھا، مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِالسَّلَامِ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح دوسری آیت ہے، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ۔ دیکھیں جب وقف کیا تو اس نون کو نہیں پڑھا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نون کو سکپ کر دیا۔ اب اگر میں وقف نہیں کرتا ہوں، پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں، يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر میں نے کیا پڑھا؟ شِيبًا السَّمَاءُ۔ اب شیبا کیوں پڑھا؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس لفظ پر جو تنوین، اگر دو زبر ہے تو ایک زبر پڑھیں گے، دو زیر ہے تو ایک زیر پڑھیں گے، دو پیش ہے تو ایک پیش پڑھیں گے، لہذا یہاں پر بھی ہم شیبا پڑھیں گے اور اس کے فوراً بعد نسما پڑھ لیں گے، یہ ملانے کی صورت میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب تیسری مثال کی طرف آتے ہیں، تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہی اس کے اوپر وقف کیا تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ خیرا ہو گیا۔ پھر جب نیکسٹ کلمہ یہ والا میں شروع کروں گا تو یہ شروع ہوگا الوصیۃ سے، یہ نیل وصیۃ نہیں ہوگا۔ نیل وصیۃ اس وقت پڑھیں گے جب ہم ان دونوں کلموں کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے۔ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ، تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ۔ دیکھیں نون ہم نے کب پڑھا؟ جب ہم نے را کو اس کے ساتھ ملایا، اور جب را کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو را کے اوپر دو زبر ہے تو یہ ایک زبر بن جائے گی، خیرا، خیرا نیل وصیۃ، خیرا نیل وصیۃ۔ چوتھی مثال کی طرف آتے ہیں، ضلال مبین اقتلوا یوسف۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے دونوں کو الگ الگ پڑھا، لہٰذا یہ جو نون ہے اس کو نہیں پڑھا، اب میں نے اقتلوا یوسف پڑھ لیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اگر میں دونوں کو ملاؤں گا تب جا کر اس نون کو پڑھا جائے گا، ضلال مبین اقتلوا یوسف، نہیں اقتلوا یوسف ہو جائے گا، ایک نون یہ پڑھیں گے اور ایک نون یہ والا پڑھیں گے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا
کہ جب بھی آپ کو یہ چھوٹا نون نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نون قطنی ہے، یعنی نون عارضی نون ہے، اور اس کو جو بڑا والا نون ہوتا ہے اس سے تھوڑا ہلکا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں پڑھیں گے کہ جب کسی آیت میں جہاں پر وقف ہو رہا ہو تو دونوں کلموں کو جب آپس میں ملائیں گے اس وقت پڑھیں گے۔ اگر وقف کر رہے ہیں اس وقت اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اگر دونوں کلموں کو آپس میں ملا کر آپ پڑھ رہے ہیں تب آپ اس نون قطنی کو پڑھیں گے۔ تو یہ مثالیں، ان پر آپ جب بار بار پریکٹس کریں گے تو قرآن میں جہاں کہیں بھی نون قطنی آ رہا ہوگا اس کا نام آپ نے یاد رکھ لینا ہے، نون قطنی، اور اس کے اوپر ہمیشہ زیر پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن میں جہاں کہیں بھی آ رہا ہوگا جب آپ پریکٹس کریں گے تو جہاں کہیں بھی آئے گا تو آپ کو یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اگر میں نے یہاں پر آیت کے اوپر وقف کرنا ہے اس نون والی پہلے سے تو پھر میں اس نون کو نہیں پڑھوں گا، اگر دونوں کلموں کو ملا کر میں نے پڑھنا ہے تو پھر جا کر میں اس نون قطنی کو پڑھوں گا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ اللہ حافظ۔